السلام علیکم، میں ہوں امجد عزیز ملک اور آپ دیکھ رہے ہیں کسوٹی ڈیجیٹل۔ اس سے پہلے کہ آج ہمارے اسٹوڈیوز میں کون سی شخصیت مہمان کے طور تشریف رکھتی ہیں ان کا تعارف کرواؤں، آپ سے درخواست یہ کرنی تھی کہ کسوٹی ڈیجیٹل کو لائک کیجئے، سبسکرائب کیجئے اور جو گھنٹی کا نشان ہے اس کو ضرور کلک کیجئے تاکہ آنے والے دنوں میں آپ ہمارے انٹرویوز اور مختلف ویڈیوز آسانی کے ساتھ دیکھ سکیں۔ آج ہم نے دعوت دی ہے اپنے اسٹوڈیوز میں دفاعی تجزیہ کار بریگیڈیئر ریٹائرڈ محمود شاہ صاحب کو۔ بہت شکریہ شاہ صاحب آپ کی تشریف آوری کا، اور بہت عرصے کے بعد ملاقات ہو رہی ہے، لیکن موضوع بڑا چونکہ تازہ تھا کہ طالبان کی حکومت قائم ہو گئی افغانستان میں۔ اس افغانستان پہ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ طالبان کی حکومت آنے والے دنوں میں کامیابی سے ہمکنار ہوگی؟ پاکستان اور افغانستان کے تعلقات کس نہج پر جائیں گے؟ تو ہم نے کہا کہ اس آپ سے بڑی شخصیت کوئی نہیں جس سے ہم بات کر سکیں۔ تو میں جاننا چاہوں گا کہ آپ کے خیال میں طالبان جو ہے کیا یہ اچانک آئے اور اچانک سے 5-7 دنوں میں انہوں نے قبضہ کر لیا افغانستان پر؟ نہیں، میرے خیال میں طالبان جو ہے افغان معاشرے کا ایک اہم حصہ ہے اور کافی عرصے سے ہے، جب سے اسلام کا غلبہ آیا ہے۔ تو جیسے یہ جو پشتون ہیں جو میکسیمم میجارٹی افغانستان میں ان کی ہے، تو ان کے ہاں ان کے کلچر کا حصہ مسلمان ہونا ہے یا اسلام ہے۔ آپ کو کوئی پشتون جو ہے وہ آپ کو ہندو نہیں ملے گا، کرسچن بھی نہیں ملے گا، وہ تمام مسلمان ہیں۔ تو ایک طریقے سے اسلام ان کے کلچر میں کا حصہ ہے، اور یہ جو خرابی جتنی بھی ہوئی ہے، ایسی آئیڈیالوجیز آئی ہے کہ وہ چاہتے تھے کہ افغانوں کا کلچر چینج کر دیں، اور افغانوں کے کلچر کے لیے ایز اے لینڈنگ وہ یہ بات کرتے تھے کہ جی افغان نیشنلزم کوئی چیز نہیں ہے، یہ ٹرائبل سوسائٹی ہے، ان کے اپنے کوڈز ہیں، اور وہ کوڈ جو ہے اس کا اسلام ایک حصہ ہے۔ وہ یعنی ابھی بھی آپ ان سے پوچھیں کہ، اور ہم نے یہ تجربہ کیا ہے کہ کیا آپ کے ساتھ انصاف اسلام کے طریقے سے کیا جائے، تو انہوں نے کہا کہ نہیں، ہمارے ساتھ ہمارے روایت کے مطابق، ہماری جو روایتیں ہیں، جو ان کی اقدار ہیں اس کے مطابق، اور وہ ڈیفینیٹلی اسلامی ہیں وہ اقداریں۔ تو اس طریقے سے یہ کوئی فارنر نہیں ہے، یہ افغانستان کے لوگ ہیں، یہ اسی اقدار کے خود بھی ماننے والے ہیں، اور اس میں اس کا حصہ ہی اسلام ہے۔ تو اس لیے طالبان کہیں سے آئے نہیں، یہ کہیں جائیں گے نہیں، لیکن انہوں نے دم دبا کر بھاگنے پر مجبور کر دیا امریکہ جیسی طاقت کو۔ جی ہاں بالکل، اور میرے خیال میں یہ جو ہے یہ بھی ہسٹری کا حصہ ہے، شاید کوئی پڑھتا نہیں ہے ہسٹری کو۔ یہ کہتے ہیں کہ افغانستان کی آرمی تھی، کوئی 3 لاکھ تھی یا 2.5 لاکھ تھی، جو کچھ بھی تھی، وہ کیوں نہیں لڑی؟ اب کہ افغانستان کی آرمی کب لڑی ہے تاریخ میں آپ دیکھیں، وہ تو ہمیشہ ایز اے قوم لڑتے ہیں، افغان ایز اے قوم لڑتے ہیں، ایز اے لشکر لڑتے ہیں، ایز اے قبائلی معاشرہ لڑتے ہیں۔ تو طالبان بھی جو ہے وہ ایک قبائلی معاشرہ ہے، وہ لڑے ہیں اور وہ لڑتے رہیں گے، اور انہوں نے پہلے بھی سپر پاور کو شکست دی ہے، جیسے برطانیہ، جیسے روس، جیسے امریکہ۔ لیکن شاہ صاحب، سوویت یونین نے جب حملہ کیا تو جہاد کا سلسلہ شروع ہوا، جہادی بنے، اور جہاد کے بعد پھر طالبان آ گئے، طالبانائزیشن ہو گئی۔ یہ تبدیلیاں کیسے آتی رہیں؟ دراصل اس میں وہ جو ہے جو پاور ڈسٹریبیوشن ہے سوسائٹی میں، وہ انصاف سے نہیں ہوئی، اس لیے ہم ابھی کہہ رہے ہیں کہ وہاں انکلوسیو گورنمنٹ ہونا چاہیے، وہاں پر تمام لوگ جو بھی ایتھنک مائنارٹیز ہے طاقت میں ان کا حصہ ہونا چاہیے، ورنہ یہ دوسری طرف چلے جائیں گے۔ یہ طالبان جو آئے تھے، ابھی لوگ ہیومن رائٹ کی بات کرتے ہیں اور وغیرہ، وہی طالبان تو ہیومن رائٹ بنانے کے لیے آئے تھے۔ ان کو کسی نے کہا کہ مولوی صاحب آپ اتنی تقریریں کرتے ہیں، ادھر سے وہ بچی کو اٹھا لیتے ہیں، روڈوں پہ انہیں چینیں لگائی ہوئی ہے، وہ ہر ایک چیز کے اوپر پیسہ لیتے ہیں، اور کبھی کسی کی بیٹی کو بھی اٹھا کے لے جاتے ہیں، تو آپ کو غیرت نہیں آئی؟
تو تب یہ اٹھیں اور جا کے اس کمانڈر کو جو کسی کے بیٹے یا بیٹی کو لے گئے تھے اس کو چھڑا کے، اور اس سے وہ شروع ہوا۔ تو بیسیکلی وہ چاہتے ہیں، پاکستان سے پوچھو تو ہم نے کہا شکر ہے یہ چینیں افغانستان میں ہٹ گئی ہیں تاکہ لوگوں کو خوراک پہنچ سکے گھروں میں۔ شاہ جی میں تو یہ دیکھتا ہوں کہ اگر آپ طالبان کا وہ کردار دیکھیں جو سوشل میڈیا پہ نظر آتا ہے، وہ تو بڑا خطرناک ہے۔ یس، وہ اصل میں اسلام جو ہے یا یہ جو پرٹیکولر ہے اسلام ہے، یہ سنی جو کہ میجارٹی فرقہ ہے مسلمانوں کا، ان کی طرف سے ایک کوشش ہے، اور یہ جو سنی طرز سوچ ہے اس میں کافی وسعت ہے، اس میں صرف ایکسٹریم کی پنشمنٹ نہیں ہے، تو اس لیے اس کو ماڈریٹ کرنا پڑے گا، اس کو سوچنا پڑے گا کہ آپ سے یہ جب کر رہے تھے بامیان میں وہ بتوں کو اڑا رہے تھے، تو ہم نے اسے کہا کہ افغانستان میں تمہارے سے پہلے بھی بڑے حکمران آئے ہیں، وہ تمام مسلمان تھے، اگر انہوں نے ان کو نہیں اڑایا تو آپ کیوں اڑاتے ہیں؟ تو یہ چیز ہے کہ ابھی بھی ان کو یہ سمجھانے کی ضرورت ہے کہ آپ نے ماڈریشن کی طرف جانا ہے، باقی جو مائنارٹیز ہے افغانستان میں ان کو ساتھ بٹھانا ہے، حکومت کا حصہ بنانا ہے، اور ایک ماڈریٹ طریقے سے آپ نے افغان سوسائٹی میں پھر بہت بڑا انصاف ہے۔ لیکن ابھی آپ دیکھیے تو حامد کرزئی دور ہیں، عبداللہ نہیں ہیں، اور کیا آپ نہیں سمجھتے کہ ان کو بھی حکومت کا حصہ ہونا چاہیے؟ گلبدین حکمت یار بھی ہیں، ہم نے دیکھا کہ طالبان نے ان سے ملاقاتیں تو کی لیکن انہیں حکومت کا حصہ نہیں بنایا گیا۔ میرے خیال میں وہ لوگ تھوڑے سے بدنام ہیں، حکومت کر چکے ہیں، ان کے اوپر الزامات ہے، الزامات کی حد تک میں بات کرتا ہوں، ثابت تو کچھ نہیں ہوا۔ وہ کہتے ہیں کہ شاید یہ پیسے انہیں بنائے، انہیں رکھے ہیں، تو اس لیے گلبدین حکمت یار بھی کافی سارے مخالفین ہے، تو وہ جو ہے اس لیے ان کو حکومت میں، یا ان کے علاوہ وار لارڈز ہے، حکومت میں ان کا شامل کرنا ضروری نہیں ہے۔ حکومت میں اس مائنارٹی کو، اگر وہ تاجک ہے تو تاجک میں سے جو عام لوگ ہیں ان کو حکومت کا حصہ بنانا چاہیے، جو کہ پڑھے لکھے ہیں، جو سمجھتے ہیں کہ انصاف کر سکتے ہیں۔ اسی طرح ازبک میں سے وہی لوگ جو بدنام لوگ ہیں، جو کسی طریقے سے حکومت کا حصہ رہے ہیں، کوئی خاص ان کی آئیڈیالوجی ہے، یا وار لارڈز ہے جنہوں نے جو ظلم وغیرہ ان کے نام سے مشہور ہے، تو میرے خیال میں ان کو حکومت کا حصہ تو نہیں بنائیں گے، کیونکہ لوگ تو کہیں گے کہ یہ تو ہمیں معلوم ہے انہوں نے کیا جب یہ اقتدار میں تھے۔ لیکن عام لوگ ان سوسائٹی کے، اور کوئی طریقہ آگے بھی ہو سکتا ہے کہ ان کے لیے جو ہے طریقہ ہو کہ وہ ان کو الیکٹ کریں، منتخب ہو کر وہ آئیں۔ افغانستان میں آئین تو بنا لیکن وہاں سیاسی پارٹیاں کوئی نہیں ہیں، تو سیاسی پارٹی بننی چاہیے، پھر اس سے لحاظ سے پالیٹکس ہوتی ہے اور لوگ آتے ہیں۔ تو برگر صاحب، میں ایک اور جو سوال ذہن میں آتا ہے کہ طالبان جب آئے تو 5-6 دنوں میں، ایک ہفتے میں انہوں نے کابل پہ قبضہ کر لیا، اور ایک تاثر یہ بھی ہے کہ یہ سب کچھ امریکہ کی ملی بھگت سے ہوا، اس بات میں کتنی حقیقت ہے؟ دراصل لوگ تو امید کر رہے تھے کہ یہ وہ پرانے طالبان ہے، ان کی شاید اتنی قوت نہیں ہے، اس کی قوت کو ہمیشہ انڈر اسٹیمیٹ کرتے ہیں کہ ان کے پاس اتنی قوت نہیں ہے، تو اس لیے امریکہ بھی یا دوسری دنیا بھی یہ کہہ رہے تھے کہ ان کو 7-8 مہینے لگیں گے کابل کے اوپر قبضہ کرنے میں، لیکن انہیں سب کو حیران کر دیا کہ 24 گھنٹے میں قابض ہو گئے۔ اس سے ان کی اسٹرینگتھ کا اندازہ ہوتا ہے، تو یہ بڑے مضبوط ہے۔ یہ جو پنجشیر کے اندر قبضہ تھا، تو اس سے پہلے روس ناکام رہا ہے پنجشیر کے اوپر قبضہ کرنے میں، اور پھر بعد میں جو ہے احمد شاہ مسعود یا جو پنجشیر میں جو بھی قوتیں تھیں، انہوں نے دوسرے لوگوں کو بلیک میل کیا، اور انہیں کوشش ہی نہیں کی کہ پنجشیر میں جا کے، تو طالبان کی باری آئی تو میں انٹرویوز میں کہتا رہا ہوں کہ یہ قبضہ کر لیں گے،
2-3 دن آپ ان کو دے دیں یہ قبضہ کر لیں گے، اور قبضہ ہو بھی گیا تو امریکہ اعتبار نہیں کر رہا ہے کہ انہوں نے قبضہ کر لیا، انڈیا باور نہیں کر رہا ہے، وہ کہتے ہیں کہ یہ پاکستان آرمی نے جہاز بھیجے ہوں گے، انہوں نے ڈرون استعمال کیے ہوں گے۔ ہم نے کہا بھائی جا کے پوچھو، یہ طالبان اتنے پاورفل ہے، تو طالبان جو ابھی آئے ہیں تو وہ ان کی اسٹرینگتھ، ان کی پاور، ان کی ایک طریقے سے لوگوں میں مقبولیت، یہ ضروری نہیں جب یہ طالبان پہلے بار بھی آئے دوسرے بار بھی آئے کہ وہ ایک جگہ سے چل کے دوسری جگہ پہنچتے ہیں، ان کا آئیڈیا پہنچ جاتا ہے، آئیڈیا پہنچتا ہے تو وہاں کے رہنے والے لوگ، داڑیاں تو سب نے رکھی ہے، وہ کہتے ہیں ہم طالبان ہیں، تو اس لیے اتنی جلدی یہ ٹریول کر جاتا ہے۔ وہ بڑے طاقتور ہیں اور وہ پہلے والے طالبان نہیں ہیں۔ ہندوستان کی آپ نے بات کی، ہندوستان میں تو صف ماتم ہے، اور میں جب دیکھ رہا تھا کہ اگر وہ وہاں پہ ڈیم بنانے جا رہے تھے تو شاید ہم یہ سمجھیں کہ وہ افغانستان کے فائدے کے لیے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ تو شاید پاکستان کی مخالفت میں یہ بنا رہے تھے۔ اگر ڈیم بن جاتا ہے تو پاکستان میں دریائے کابل خشک ہو جائے گا۔ اس طرح اگر وہ اور بزنس کر رہے تھے، لیٹ سے اگر وہ کہتے ہیں کہ راداری ہمیں دی جائے سی پیک میں، ان کا مقصد تو کچھ اور تھا، وہ اپنے جاسوسوں کو لے کے جائیں، وہ اسلحہ لے کے چلے جاتے ہیں افغانستان میں، ہمارے لیے مشکلات ہوتی ہیں، تو یہ ہم نے بڑی شکست نہیں دی۔ بالکل، اور میں سمجھتا ہوں کہ اس شکست کی ذمہ داری بھی خود ان کی اپنی ہے، یعنی افغانستان کو اس حد تک نہ سمجھ لینا کہ ٹھیک ہے ہم پیسے لگا دیں گے تو آپ کیا افغانیوں کو خرید لیں گے، آپ افغانستان کی جو کلچر ہے، ان کی جو سوچ ہے اس کو آپ چینج کر لیں گے، ایسا نہیں ہے۔ اس لیے ان کو اگر شکست ہوئے تو ان کی خود اپنی رانگ اسیسمنٹ کی وجہ سے، رانگ انویسٹمنٹ کی وجہ سے، انہوں نے جدھر انویسٹمنٹ کی وہ غلط جگہ تھی، وہ یعنی افغانستان میں بہت پڑھے لکھے لوگ بھی ہیں، میں تو خیر ایک سائڈ پہ یہاں بیٹھا ہوں، لیکن میں آپ کو لکھ کے بھی دے سکتا ہوں کہ اگر امریکہ وڈرا نہ کرتا تو 5 سال کے بعد بھی ان کو وڈرا کرنا پڑتا اور 10 سال کے بعد بھی وڈرا کرنا پڑتا، یہ میں لکھنے کو تیار کہ یہ ہوگا۔ یہ جو ابھی پریزیڈنٹ بائیڈن آئے ہیں تو انہوں نے پوچھا کہ اچھا ہم وڈرا نہیں کرتے اور دیکھتے ہیں حالات بہتر کرتے ہیں تو کیا 5 سال کے بعد یہ ٹھیک ہو جائیں گے؟ انہوں نے کہا نہیں ہوں گے۔ انہوں نے کہا نہیں ہوں گے تو پھر ابھی کیوں نہیں ہم نکلے وہاں سے؟ تو اس لیے افغانستان میں انڈیا نے جو سوچا وہ غلط تھا، وہ غلط رہے گا۔ آپ افغانیوں کو اس طرح خرید نہیں سکتے، وہ غریب لوگ ہیں، کچھ پیسے دے کے، کچھ ڈالر دے کے آپ ان کو، وہ جو کہتے ہیں نا کہ افغانیوں کو کرائے پہ لیا جا سکتا ہے، ان کو خریدا نہیں جا سکتا۔ لیکن بریگیڈیئر صاحب، جنرل فیض کا وہاں جانا افغانستان میں اور ان کی ایک ویڈیو کا وائرل ہونا، یہ کیا کوئی میسج تھا؟ بالکل میسج تھا اور انٹینشنل تھا۔ پاکستان نے ان کی حکومت کو تسلیم نہیں کیا ہے اور کہا ہے کہ وہ کچھ دیر لگے گا اس میں کہ وہ ان کو وہ کریں، لیکن امیڈیٹلی ان کو یہ کانفیڈنس بھی دینا تھا کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں اور آپ بالکل مضبوط کر رہے ہیں پوری دنیا۔ تو اس لیے جنرل فیض جو DJI ہے وہ گئے اور ان کی تصویریں جو ہے وہ لیک کر دی گئی جان بوجھ کر، انٹینشنلی، کہ ہم ادھر ہیں، ادھر موجود ہیں اور ہم آپ کے ساتھ ہیں، انشاءاللہ سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا، یہ اس کی سٹیٹمنٹ ہے۔ لیکن ہمارا تو کوئی لینا دینا نہیں ہے، ہم نے تو اخلاقی طور پہ مدد کی ہے طالبان کی، طالبان خود سے حکومت میں آئے ہیں، اور اگر وہ پاکستان کے ساتھ بہتر تعلقات کی خواہش رکھتے ہیں تو میرا خیال ہے کہ پاکستان کی حکومت کو تو اس سے زیادہ کوئی اور فائدہ نہیں ہوگا۔ بالکل، اور پاکستان جب بھی بیچ میں اچھی بات کر سکتا ہے طالبان کے ساتھ بھی، یعنی ان کی جو تمام جو مذاکرات ہوئے امریکہ کے ساتھ، یہ ممکن ہوئے پاکستان کی وجہ سے، اور پاکستان نے بات کی، اور ساتھ ہی ہمیشہ یہ کہتا رہے کہ جو مناسب بات ہو، جو جائز بات ہو، اس کو سن لینا چاہیے، اس کے ساتھ آپ کو چلنا چاہیے۔ ابھی بھی ان کو یہی کہہ رہے کہ دنیا کے ساتھ آپ نے چلنا ہے،
اب ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ چین بہت پازیٹیو بیانات دے رہا ہے، اور چین نے کبھی کسی کے ساتھ لڑائی نہیں کی، بلکہ اقتصادی اور معاشی طور پہ ترقی کے لیے چین نے ہمیشہ اپنی خدمات پیش کی ہیں۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آنے والے دنوں میں چین افغانستان میں بھی سرمایہ کاری کرے گا، اور پھر فائدہ سی پیک کا بھی اٹھائے گا؟ افغانستان، چین اور سینٹرل ایشین کنٹریز یہ سارے مل کے اس خطے کو معاشی طور پر آگے لے جائیں گے؟ جی بالکل، جو ماڈل چائنا فالو کر رہا ہے، جس سے خود انہوں نے ترقی کی ہے، اسی کو دوسرے ملکوں میں لے کے جا رہا ہے، اور وہ چونکہ ٹریڈ یعنی جس کو تجارت کہتے ہیں اس کے کنسپٹ کو لے کے جا رہا ہے، تو اس لیے ان کا مقابلہ بڑا مشکل ہے۔ یہ جو کر رہے ہیں آرمیز کے ساتھ تو یہ نہیں ہوتا۔ امریکہ جو ہے وہ اپنے فلیٹ کے ساتھ چاروں طرف گھوم پھر رہا ہے، وہ ملکوں میں مداخلت کرتا ہے، وہاں کی حکومتوں پہ قبضہ کرتا ہے۔ ویسے چین یہ نہیں کرتا۔ چین تو کہتے ہیں معاشی ترقی ہے، کاروبار کی بات ہے، ہم آپ کے ساتھ ہیں، آگے چلیں۔ میرے خیال میں یہ جو ماڈل ہے یہ انشاءاللہ کامیاب ہوگا۔ اس سے ملکوں کی حالت جو ہے وہ بہتر ہوگی، جس میں افغانستان بھی شامل ہے، جس میں پاکستان بھی شامل ہے، اور نے پاکستان میں اس کو ڈیمانسٹریٹ کیا ہے اور افغانستان کو آفر کر رہا ہے۔ تو میرے خیال میں یہ سب سے شارٹیسٹ طریقہ ہے کسی ملک کے پروگریس کرنے کا۔ جو دوسرے ماڈل پہلے سے موجود ہے اس میں شاید جو ہے وہ آپ کو سینچریز لگے یا کم لگے یا زیادہ لگے، کچھ ٹائم لگے۔ یہ تو بالکل سامنے روڈ بن جاتی ہے اور آپ اس کے اوپر کارخانہ لگائے، چیزیں بنائیں، بیچے لوگوں کو، اس سے آپ پیسہ کمائیں، اس سے اور اس کو انویسٹ کریں۔ تو یہ جو ماڈل ہے یہ بڑا اٹریکٹیو ماڈل ہے، اور میرے خیال میں اس کا مقابلہ کرنا بھی مشکل ہے۔ یہ جو پاکستان میں ابھی سی پیک بنا ہے، تو کیا آپ فوجی طریقے سے اس کو روکیں گے؟ جو جنگ عظیم کے بعد جو بھی قوانین بنے ہیں وہ جنگ کے حساب سے بنے ہوئے ہیں۔ اس کے اندر یہ جو انٹرنیشنل ٹریڈ روٹس ہے، انٹرنیشنل سی لینس ہے، ان کو باقاعدہ تحفظ دیا گیا ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ اس کے ساتھ کوئی جو ہے انٹرفیئر نہیں کرے گا، کیونکہ فوجیں جو ہے وہ جنگیں لڑتی رہیں گی، لیکن لوگوں کو کھانا تو کھانا ہے۔ تو اس لیے یہ جو ماڈل کے ساتھ چلے ہیں، اس کا مقابلہ کرنا تھوڑی دیر کے بعد امریکہ کے لیے بھی مشکل ہو جائے گا کہ میں کیا کروں۔ سی پیک کو آپ فوج بھیج کے روکنا چاہتے ہیں، وہ کہتے ہیں میں کاروبار کے لیے یہ ٹرک میرا جا رہا، اس کے اندر کوئی ویپن نہیں ہے، میں آپ کے اوپر ویپن نہیں پکڑا ہوا ہے، میں تجارت کے لیے جا رہا ہوں، مجھے روکنا چاہتے ہو۔ تو میرے خیال میں وہ فائنلی، یا یہ جو جنگ کے قوانین جتنے جنیوا کانفرنس کی بول رہی، یا کوئی اور بین الاقوامی تعلقات کی جتنی بھی یہ اصول آپ کو چینج کریں گے، حالانکہ یہ اصول آپ نے جنگ عظیم کے بعد بنائے تھے اور ویل ٹیسٹڈ ہے، یہ جتنے بھی اصول ہیں کہ واقعی یہ صحیح ہیں۔ بلکہ سب آپ بچوں کے طالبان کی حکومت آ گئی افغانستان میں، اور ہمارے جو پاکستان کی اگر میں بات کروں جو مذہبی دھڑے ہیں، ان میں بھی کچھ نظریاتی طور پہ دیکھیں طالبان ہیں، اور وہ شاید انتہا پسندی کی بات کرتے ہیں۔ تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اب ہمیں اس طرف بھی توجہ دینا ہوگی کہ انہیں بھی اب جس طرح کہ طالبان نے اپنا رویہ بدل دیا ہے، ہمارے جو طالبان ہیں یہاں پہ ان کو بھی رویہ بدلنا ہوگا؟ بالکل بدلنا ہوگا، ورنہ وہ فیل ہوں گے۔ وجہ یہ ہے کہ افغانستان میں جو سوسائٹی ہے وہ تھوڑے سے پیچھے ہے ہمارے سے۔ ہماری سوسائٹی پاکستان میں نے پروگریس کیا ہے تھوڑا، تو وہ پروگریس کرنے کی وجہ سے یہاں پر طالبان بننا جیسے انہیں کوشش کی تھی، اور وہ اس علاقوں میں بنے تھے جہاں پر ترقی نہیں ہوئی تھی، چاہے جنوبی وزیرستان کے، شمالی وزیرستان یا کوئی اور جگہوں پہ، جدھر باقی پاکستان تھا اس میں کوئی طالبان نہیں تھے۔ اور میرے خیال میں ابھی بھی جو لوگ کہہ رہے ہیں، یا شاید آپ کا اشارہ ہے کہ افغانستان میں طالبان کے آنے سے شاید پاکستان میں بھی طالبان آئیں، تو میں کہہ رہا ہوں کہ نہیں۔ لیکن کیا آپ کا خیال ہے کہ امریکہ خاموش بیٹھے گا؟ امریکہ نے تو سازشیں شروع کر دی ہیں بھارت کے ساتھ مل کے، کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ جی بالکل، اصل میں یہ جو کوئی مجھ سے یہ سوال پوچھتا ہے تو میں کہتا ہوں، حالانکہ میں عزت کرتا ہوں سب کی، کوئی وہ نہیں ہے، لیکن افغانی طالبان جو ہے وہ ایک مخلص لوگ ہیں، اپنے ملک کو ٹھیک کرنا چاہتے ہیں، اور یہ جو پاکستانی طالبان ہیں یہ کرمنل لوگ ہیں،
یہ مجرمانہ سرگرمیوں میں یہ کیا آپ کرنا چاہتے ہیں پاکستان میں؟ تو قوانین کیا اسلامی نہیں ہے؟ اور اگر کوئی اسلامی نہیں ہے تو اسلامی نظریاتی کونسل ہے، اس میں لے جائیں، اس میں دیکھیں کہ یہ اسلامی ہم سمجھتے ہیں کہ ہم بھی اسلامی ملک ہے، اسلامی قوانین یا ہمارے جو بھی قوانین ہے وہ اسلام کے مطابق ہے۔ میرے خیال میں یہ ماڈل ہم افغانستان کو بھی پیش کر رہے ہیں، افغانستان کے طالبان کو بھی پیش کر رہے ہیں کہ آپ نے ماڈریشن کے ساتھ چلنا ہے، آپ نے باقی لوگوں کو بھی اپنے ساتھ ملانا ہے اور ان کو آگے لے کے چلنا ہے۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ اس میں امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ یہ سنی فرقے سے تعلق ہے جو کہ ایک میجارٹی فرقہ ہے مسلمانوں میں، اور جو ماڈل یہ بنائیں گے اس کو کامیاب ہونا چاہیے۔ اور وسعت اسلامی قوانین میں اتنی ہے کہ ضروری نہیں کہ وہ آپ ایکسٹریم پنشمنٹ کسی قانون کے لحاظ سے بھی کسی کو جو ہے وہ 200 سال کا لکھا ہوگا کہ اس کو سزا ہو سکے تو میکسیمم پنشمنٹ کی بات کرتے ہیں، ان کو 2 دن بھی آپ قید رکھ سکتے ہیں کہ چلو، کیونکہ وہ تو جو بھی وہ خلاف ورزی کرتے ہیں اسی قانون کے مطابق کورٹ میں ثبوت کے بعد جو ہے آپ اس کو سزا دے سکتے ہیں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ وہی ماڈل ان کو بھی سجیسٹ کر رہے ہیں اور ان کے کامیابی کے دعا بھی کرتے ہیں، اور انہیں مسلمان رہنا ہے، انشاءاللہ کوئی ڈیویشن اس سے نہیں ہوگی۔ بریگیڈیئر صاحب، آپ سیکرٹری داخلہ بھی رہے ہیں خیبر پختونخوا کے، اور میں دیکھ رہا تھا کہ ماضی میں کوئی 300 کے قریب مدرسے ہوا کرتے تھے، بعد میں ان کی تعداد کوئی 23,000 کے قریب چلی گئی۔ عام تاثر یہ ہے کہ ان مدرسوں کا جو نصاب تعلیم ہے شاید اس میں بہتری کی گنجائش ہے، آپ نے بھی تو اس کا جائزہ لیا ہوگا؟ جی بالکل، اور اس کے اوپر کافی کام بھی کیا ہوا ہے کہ یہ جو مدرسے ہیں ان کو اسکولوں میں اگر وہ نام سے فرق پڑتا ہے کنورٹ کرنا چاہیے، اور ان کو وہ تمام فیسلٹیز بھی ان کو ملنی چاہیے جو کہ اسکول میں اسٹوڈنٹس کو ملتی ہے، اور اس کے مطابق ان کو ان کے سلیبس میں ایڈیشن ہو سکتی ہے۔ ان کو جو ماڈرن دنیا ہے اس کے ساتھ برابر لانا ہے اور ان کو تعلیم دینا ہے، اور مدرسہ جو ہے وہ تعلیم ہی دیتا ہے لیکن ان کے پاس ذرائع نہیں ہے، ان کے پاس سلیبس نہیں ہے کہ وہ ساری چیز کو پڑھیں اور بعد میں وہ نوکری کر سکے۔ میں سمجھتا ہوں کہ جس طرح اسکول سے کوئی پڑھا ہوا ہو اس طرح مدرسے سے پڑھا ہوا کل کوئی بھی مزدوری جیسے یہ بیٹھے ہوئے ہیں یہ کر سکتے ہیں، رکشہ چلا سکتے ہیں، لیکن یہ تو نہیں ہوتا کہ آپ اس کو کہ وہ داڑھی رکھ لے، اوپر وہ پگڑی پہنے اور وہ کہتے کہ ہم نے مزدوری نہیں کرنی، تو وہ پھر وہ جو ہے وہ بیچارے مارکیٹ سے نکل جاتے ہیں۔ یہ مدرسہ سسٹم جو ہے یہ تو ہمارے ذریعہ تعلیم کا ایک حصہ ہے، اور اس لیے اس کو ہم نے کافی اس کے اوپر کام کیا ہے اور وقت کے ساتھ کام ہوتا رہتا ہے۔ کچھ ایسے ہمارے ملک میں سیاسی لوگ ہیں جو ان کو اس طرح رکھنا چاہتے ہیں مدرسوں میں ہی۔ لیکن دیکھیے نا، پھر خودکش جب دھماکے ہوتے تھے تو 15-20 ہزار میں بچوں کو خرید لیا جاتا تھا ایک قسم کا، پھر انہیں تو یہ اس ذہنیت کو بھی تو ختم کرنے کی ضرورت تھی، اور اگرچہ کالعدم تنظیمیں ہیں ان پر حکومت پاکستان نے پابندیاں لگائی ہوئی ہیں، اور اگر عوام بھی اکٹھے ہو جائے تو میرا خیال ہے کہ آنے والے دنوں میں ہمیں فائدہ ہی ہوگا، کوئی اس میں خطرہ نہیں ہوگا۔ جی بالکل، اور ابھی بھی جب سٹارٹ کرنے کی بات ہوتی ہے جدھر مدرسہ ہے اس کو اسکول میں چینج کر دیں، اس کو اسکول میں چینج کر دے۔ اور یہ جو پاکستان میں کنسیپٹ ہے کہ ایجوکیشن سب سے اچھی بزنس ہے، ایجوکیشن تو بزنس نہیں ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ اس کے اوپر حکومت کو انٹرونشن کرنی ہوتی ہے کہ بنیادی کام ہی ہمارا ایجوکیشن ہے لوگوں کا، لوگوں کے ساتھ، تو میں سمجھتا ہوں کہ اس سے یہ بہتر ہوں گے۔ ورنہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہماری سوسائٹی کے کچھ لوگ اپنے تانے داری کے لیے ان کو استعمال کرتے ہیں، اور یہ جو لوگ خودکش بناتے ہیں آپ ان کے ذاتی کرداروں کو ڈسکس کر سکتے ہیں کہ وہ کس قسم کے لوگ ہیں، اور اسکول کا کوئی بچہ ہو وہ ٹھیک پڑھا ہو
تو پھر آپ اس کے اندر آپشن رکھیں کہ آپ خودکشی کریں گے۔ برگے صاحب، آپ سے جو گفتگو ہوئی آج کے اس پروگرام میں، اس سے بڑا حوصلہ ملتا ہے کہ طالبان اور ان کی حکومت کے بعد پاکستان کے ساتھ ان کے تعلقات بہتری کی جانب جائیں گے، اور یقین کی بات کہی جا سکتی ہے کہ آنے والے دنوں میں معیشت کا پہیہ جو ہے وہ چلے گا، ترقی ہوگی، ٹریڈنگ ہماری ہوگی، اور پھر چین کی انوالومنٹ کے بعد بھی ہمیں بڑا فائدہ ہوگا۔ میں آخری سوال آپ سے ایک دفعہ پھر یہ کرنا چاہوں گا کہ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ مستقبل میں اگر گروہ بندی نہیں ہوتی تو طالبان کیا کنٹینیو کریں گے یا کوئی مشکلات پیش آ سکتی ہیں؟ میرے خیال میں انڈیویجول چینج ہو سکتے ہیں، لیکن میرے خیال میں اگر وہ ٹھیک ماڈل فالو کرتے ہیں تو اس میں کنٹینیوٹی ہوگی۔ جو نیکسٹ کوئی ہوگا اس کو بھی ریلیجس ایجوکیشن کسی کا ہونا کوئی بری بات نہیں ہے، ایز لانگ ایز کہ اس کا ساتھ دوسرا نالج بھی دنیا کا وہ ہو۔ ایک اچھا ماڈل جو ہے وہ ریلیجس ایجوکیشن کے ساتھ دنیا کی جو ماڈرن جتنی بھی کنسیپٹس ہیں ان کے ساتھ ہونا ضروری ہے، تب جو ہے وہ کوئی آدمی کسی کی مجبوریاں سمجھ سکتا ہے۔ ہم ابھی بھی طالبان جو بہت سادے لوگ ہیں، بہت ہی جس میں ان کی مجبوریاں بھی سمجھتے ہیں، اور ہم ان کے ساتھ ہیلپ کرنا چاہتے ہیں۔ اور میرے خیال میں اس سلسلے میں جو ہیلپ چین کر رہا ہے، جو ان کو وہی ترقی کی چیزیں سامنے رکھ دیتا ہے، اور وہ کہتے ہیں آپ خود چوز کرو اس میں سے آپ کیا کرنا چاہتے ہیں اور آپ آگے بڑھیں۔ دنیا میرے خیال میں جب ایسے کوئی بھی سوسائٹی جو ہے اس طرف چل پڑتی ہے جس میں برابری کی سطح پہ سب کے پاس اتنے ذرائع ہوں کہ وہ آرام سے اپنا کھانا کھا سکے، تعلیم حاصل کر سکے، آمد و رفت کے ذرائع ان کے پاس ہو، تو میرے خیال میں وہ سوسائٹی سب سے خوشحال رہتی ہے۔ اور میرے خیال میں چین اور اس پورے ریجن کے لوگ ابھی اسی طرف متوجہ ہیں اور اسی طرف جانا چاہتے ہیں۔ نیگیٹو ایلیمنٹ جو ہے منفی وہ کام کرتی رہیں گی، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اچھے لوگ پریویل کر جائیں گے۔ بہت شکریہ بریگیڈیئر محمود شاہ صاحب کہ آپ ہمارے کسوٹی ڈیجیٹل کے اسٹوڈیوز میں تشریف لائے، اور خاص طور پر جو موجودہ صورتحال ہے اس کے اوپر ہم نے بات چیت کی۔ انشاءاللہ گفتگو کا یہ سلسلہ آئندہ بھی جاری رہے گا۔ انشاءاللہ۔